الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، سورہ عصر کی تفسیر کچھ دن سے عرض کرتا ہوں۔ آخری آیت یہ ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا چاہیے اور صبر کی نصیحت کرنا چاہیے۔ اس پر یہ تفصیل گزر گئی ہے کہ نصیحت کرنے کے اور حق بات کہنے کے درجات کیا کیا ہے، کس طرح کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آگے فرما رہے ہیں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بستی والے بہت سی برائیوں کے اندر مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ عذاب سے پہلے ان کو تنبیہ کی جاتی ہے اور ان کو اصلاح کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن جب لوگ اپنی گمراہی پر ڈٹے رہتے ہیں تو پھر آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور فلاں بستی کو پلٹ دو تاکہ وہ سب ہلاک ہو جائے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، جس بستی کو آپ پلٹنے کا حکم دے رہے ہیں وہاں آپ کا ایک ایسا بندہ رہتا ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، وہ آپ کا عبادت گزار اطاعت شعار بندہ ہے، اور جب میں اس بستی کو پلٹوں گا تو وہ بھی مارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس بستی کو پلٹ دو اور اس عبادت گزار سمیت سارے انسانوں کو ہلاک کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ وہ شخص اپنی ذات میں تو عبادت گزار تھا، لیکن میری نافرمانیاں جو پورے شہر میں ہو رہی تھی اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر کبھی بل نہیں آیا، کبھی ان نافرمانیوں پر اس نے ناگواری کا اظہار بھی نہیں کیا، اس لیے اس کو ہلاک کر دو۔ لہذا جہاں انفرادی طور پر قدرت ہو یا جہاں لوگ مل کر اجتماعی کوشش کر کے کسی برائی کو روک سکتے ہیں، پھر بھی اس برائی کو نہ روکے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ آج ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کتنی برائیاں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، اور بعض اوقات ہم دل سے ان کو برا بھی سمجھتے ہیں لیکن ان کو ختم کرنے کی کوئی اجتماعی کوشش بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر اجتماعی کوشش کریں تو اس صورت میں بسا اوقات وہ کوشش کامیاب بھی ہو جاتی ہے اور برائی مٹ سکتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کرتے، حالانکہ ایسا نہ کرنا گناہ ہے۔ بہرحال جہاں بھی قدرت حاصل ہو، چاہے قانونی اقتدار حاصل ہو یا اثر و رسوخ کے نتیجے میں قدرت حاصل ہو، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ کوئی ایسی اجتماعی شکل پیدا کی جائے جس کے نتیجے میں وہ برائی ختم ہو جائے۔ در حقیقت بہت سے پہلو ایسے ہیں جن میں ہم لوگ بڑی کوتاہی برت رہے ہیں۔ اس سورہ عصر کی ان آیات پر عمل کرنے میں ہمارے طرف سے بڑی غفلت ہو رہی ہے، اس لیے کہ جہاں ہم کسی برائی کو اپنی کوشش سے روک سکتے ہیں وہاں بھی ہم اپنی کوشش صرف نہیں کرتے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شریعت نے ہمیں پرتشدد کوشش کا حکم نہیں دیا، مثلا یہ کہ ہم ڈنڈے لے کر کھڑے ہو جائیں یا قانون کو ہاتھ میں لے کر کوئی بد امنی پیدا کریں، کیونکہ بد امنی کو شریعت نے کسی مرحلے میں جائز قرار نہیں دیا، لیکن بہت سے پرامن ذریعے ایسے ہیں کہ ہم ان ذرائع کا استعمال کر کے بہت سی برائیوں کا دروازہ بند کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں اس کام کی اہمیت نہیں، دل میں اس کا اہتمام نہیں،
اور ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم تو اپنی ذات میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں اور صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، اور بس انہی اعمال پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن سورہ عصر میں ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ صرف اتنا عمل کافی نہیں ہے، بلکہ تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ ہاں، ان الفاظ میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ جو بھی نصیحت ہو وہ خیر خواہی کے ساتھ ہونی چاہیے، ہمدردی کے ساتھ ہونی چاہیے، دل سوزی سے ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرا آدمی اس کے اندر اپنی توہین محسوس کرے، ایسے طریقوں کا اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی تم لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوب نصیحت کے ذریعے بلاؤ۔ خود قرآن کریم نے طریقہ بتا دیا کہ ایک تو نصیحت کرنے میں حکمت چاہیے، اور حکمت کے معنی ہے دانائی، یعنی نصیحت کے لیے مناسب موقع تلاش کرو، مناسب انداز اختیار کرو جو دوسرے کے دل پر پر انداز ہو، اور ایسے موقع پر بات نہ کہو کہ وہ بات ہوا میں اڑ کر ختم ہو جائے، اور جب بات کرو تو خوش اسلوبی کے ساتھ نصیحت کے انداز میں کرو، خیر خواہی کے انداز میں کرو، جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کو خیر خواہی کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ سمجھاتا ہے، اسی طرح تم دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ جب اس طرح پیغمبرانہ دعوت دینے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے اثر نہیں رکھتے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ قول سنایا تھا کہ حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کہی جائے تو کبھی اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، لیکن شرط یہ ہے کہ بات بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو، یعنی دوسرے کے خیر خواہی مقصود ہو، اور طریقہ بھی حق ہو، یعنی ایسے انداز سے بات کہی جائے کہ اس کے دل میں اتر جائے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں پڑھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے ملنے والوں میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے۔ اب حدیث شریف میں شلوار یا پاجامہ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے کرنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فہو فی النار، یعنی شلوار اور پاجامہ کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور یہ ایک ایسا گناہ بے لذت ہے جو آج کل پورے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے۔ بہرحال ان بزرگوں نے اس شخص کو دیکھا کہ اس کے شلوار یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہیں۔ اب اگر ان کو براہ راست ٹوکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اپنی توہین سمجھے، اپنے اوپر حملہ سمجھے، اس لیے ان بزرگ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس شخص کے کہا کہ بھائی میری ایک ضرورت ہے، اگر آپ پوری کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ یہ کہ جب میں لباس پہنتا ہوں تو میرا پاجامہ بعض اوقات خود بخود ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتا ہے اور مجھے احساس نہیں ہوتا، اور بعض اوقات مجھے نظر نہیں آتا، اس لیے میں کھڑے ہو کر دکھاتا ہوں، آپ ذرا دیکھ کر بتا دیں کہ میرا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے تو نہیں ہے۔ اس طرح اس معاملے کو اپنے اوپر لے کر یہ مسئلہ بتا دیا کہ یہ چیز جائز نہیں۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ حضرت آپ کا پاجامہ کہاں نیچے ہوتا ہے، غلطی میری ہے کہ میرا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے، آپ کے اس کہنے کے بعد مجھے تنبیہ ہو گئی ہے، آئندہ انشاءاللہ میں اس سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ اس طرح سے نصیحت کرنی چاہیے، لیکن یہ صورت وہی شخص اختیار کرتا ہے جس کے دل میں تڑپ ہو اور اس کو اس بات احساس ہو اس کا کہ مجھے خود بھی صحیح ہونا ہے اور دوسروں کو صحیح کرنے کا فریضہ بھی میرے ذمہ عائد ہوتا ہے۔ یہ احساس جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نصیحت کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیتے ہیں۔ پھر ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں القاء ہوتا ہے کہ یہ بات اس طرح کہو۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ جو کاندلہ کے بزرگ تھے، ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا،
راستے میں ایک چھوٹی سی مسجد نظر آئی، آپ مسجد میں تشریف لے گئے، دیکھا تو مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اذان دینے والا بھی نہیں، چنانچہ خود ہی اذان دی۔ ایک ساتھی ساتھ تھے، ان کے ساتھ مل کر 2 آدمیوں نے جماعت کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پریشان ہوئے کہ مسجد کے آس پاس مسلمانوں کی بستی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود مسجد ویران پڑی ہوئی ہے۔ دل میں دکھ ہوا، چنانچہ آپ اس بستی میں تشریف لے گئے اور بستی والوں سے کہا کہ یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس طرح یہ مسجد ویران پڑی ہے اور دھول مٹی سے یہ مسجد اٹھی ہوئی ہے، خراب ہے، اس کو صاف کرنے والا بھی کوئی نہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، لہذا آپ لوگ اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی بات سن کر ایک صاحب نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم سب لوگ کاشتکار ہیں، کسان ہیں، اور ہمارے نواب صاحب کا ایک محل ہے اور نواب صاحب اس محل میں رہتے ہیں، آپ جا کر نواب صاحب کو اس کام کے لیے راضی کریں۔ اگر وہ راضی ہو گئے اور مسجد میں آنے لگے تو ساری بستی نمازی بن جائے گی۔ مولانا صاحب نے پوچھا کہ ان نواب صاحب کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے بتا دیا، چنانچہ نواب صاحب کے گھر تشریف لے گئے۔ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں نواب صاحب کے پاس جا رہا ہوں، آپ میرے دل میں ایسی بات ڈال دیں کہ میں جا کر اس کے ذریعے اس کو نصیحت کروں اور وہ بات اس کے دل میں اتر جائے۔ چنانچہ آپ نے جا کے نواب صاحب سے کہا کہ آپ کی بستی میں ایک مسجد ہے، یہ مسجد ویران پڑی ہے، آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، اگر آپ مسجد میں آ جایا کریں تو آپ کی اقتداء میں بستی کے سارے لوگ آیا کریں گے اور پھر ساری بستی والوں کے نماز پڑھنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اس لیے آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیا کریں۔ نواب صاحب نے کہا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے مشکل یہ ہے کہ میں وضو نہیں کر سکتا، وضو کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس طوائفیں آتی ہیں اور یہ مشغلہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب جو آدمی طوائفوں کا عادی ہو وہ ایسی حالت میں کیا نماز پڑھے گا؟ آپ کی بات 100% درست ہے، لیکن میں اس پر قادر نہیں۔ اس کے جواب میں حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، میں ایک بات اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ جو کچھ گھر کے اندر کرتے ہیں وہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ جہاں تک وضو کا تعلق ہے تو آپ بے وضو مسجد میں چلے جایا کریں اور جا کر نماز پڑھ لیا کریں۔ ان نواب صاحب نے کہا کہ بے وضو تو نماز نہیں ہوتی، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بے وضو پڑھ لیا کرو؟ مولانا صاحب نے فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں، آپ میرے کہنے سے بے وضو مسجد میں چلے جایا کرو، آپ کو دیکھ کر گاؤں کے لوگ مسجد میں آ جایا کریں گے۔ اب نواب صاحب کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے کہا کہ اچھا، میں کل ظہر کی نماز سے مسجد میں جایا کروں گا۔ نواب صاحب سے گفتگو کرنے کے بعد مولانا صاحب واپس مسجد میں تشریف لے آئے اور آ کر 2 رکعتیں پڑھیں اور سجدے میں جا کر خوب روئے اور دعا کی۔ لوگوں نے مولانا صاحب سے کہا کہ حضرت، آپ نے اب عجیب معاملہ کیا، وہ یہ کہ ایک طرف تو آپ نے ان نواب صاحب کو بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، ساری دنیا تو یہ کہتی ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بلکہ بعض فقہا نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی شخص سستی یا بے وقتی کی وجہ سے بغیر وضو کے نماز پڑھے تو اس کے کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور آپ نے ایسی بات کی اجازت دے دی اور اب یہاں مسجد میں نفل پڑھ کر رو رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھ کر اللہ کے سامنے رو رو کے یہ مانگا ہے کہ یا اللہ، یہاں تک تو میرے بس میں تھا کہ اس سے نماز پڑھنے کا وعدہ لے لوں، اب وضو کرانا آپ کا کام ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے کوئی ایسی بات کرا دیں کہ وہ وضو بھی کرے اور نماز بھی پڑھے۔ جب اگلے دن ظہر کی نماز کا وقت آیا تو نواب صاحب کو خیال آیا کہ میں نے نماز پڑھنے کا وعدہ کیا ہے، لہذا مجھے نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہیے، اور دل میں یہ خیال آیا کہ آج اتنے عرصے کے بعد تم پہلی بار مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہو، تو آج صرف وضو نہیں بلکہ غسل کر کے مسجد میں جاؤ، تاکہ کم از کم پہلی نماز تو صحیح ہو جائے، آگے پھر دیکھا جائے گا۔ چنانچہ نواب صاحب نے غسل کیا،
کپڑے تبدیل کیے، خوشبو لگائی اور مسجد میں نماز کے لیے پہنچ گئے، نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد جب واپس گھر پہنچے تو دل کی کائنات ہی پلٹ چکی تھی اور انقلاب آ چکا تھا، اور پھر طوائفوں کا سلسلہ، وہ فسق و فجور کی زندگی سب ختم کر دی۔ اب جب مسجد میں نواب صاحب آنے لگے تو بستی کے لوگ بھی مسجد میں آنے لگے اور مسجد آباد ہو گئی۔ بہرحال قرآن کریم یہ جو دعوت دے رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دو، اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ دعوت دینے کا طریقہ صحیح ہو، ہمدردی کا ہو، دل سوزی کا ہو، خیر خواہی کا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں ایسی بات ڈال دیتے ہیں جس سے سامنے والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان کی نجات کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے صرف اپنے آپ کو نیک بنا لینا کافی نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرنا انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں دوسرے کو حق بات پہنچانا اور برائی سے روکنا انسان کے ذمے فرض عین ہو جاتا ہے۔ فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں جو ہر شخص کے ذمے فرض ہے، جیسے نماز ہر شخص پر فرض ہے اور ایک کی نماز دوسرے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی، ہر ایک کے ذمے الگ نماز فرض ہے، اسی کو فرض عین کہتے ہیں۔ لہذا ایسی تبلیغ و دعوت اور کسی کو اچھائی کی تاکید کرنا اور برائی سے روکنا بعض اوقات فرض عین ہو جاتا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل میں نے پچھلے بیانات میں عرض کی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی جگہ پر اقتدار حاصل ہو، وہاں اس کے ذمہ فرض عین ہے کہ اپنے زیر اقتدار لوگوں کو حق کی نصیحت اور وصیت کرے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو آپ کسی ناجائز اور گناہ کے کام میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور آپ کو قوی امید ہے کہ اس کو بتانے سے وہ گناہ سے باز آ جائے گا اور آپ کی بات مان لے گا، اس جگہ پر اس کو بتانا فرض عین ہے۔ یہ تو فرض عین کی صورتیں تھی جو میں نے پچھلے بیانات میں عرض کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسری قسم تبلیغ و دعوت کی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ساری امت میں سے اگر کچھ لوگ اس فریضے کو ادا کر دیں تو باقی لوگوں کا فرض بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک شخص بھی اس فریضے کو ادا نہ کرے تو ساری امت گنہگار ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیے جیسے نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ کے بارے میں شریعت نے یہ حکم رکھا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ بھی میت پر نماز جنازہ پڑھ لیں گے تو سارے لوگوں کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن اگر ایک شخص بھی نماز جنازہ نہ پڑھے تو پوری امت گنہگار ہوگی۔ فرض کریں کہ ایک محلے میں کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا، اس محلے کے لوگوں کے ذمہ فرض کفایہ ہے کہ اس مسلمان کی نماز جنازہ ادا کرے۔ اب اگر 3-4 افراد نے اس کی نماز جنازہ ادا کر لی تو سارے محلے والوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نماز جنازہ نہ پڑھے تو اس محلے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ فرض کفایہ کی طرح ایک سنت کفایہ ہے، جیسے رمضان کے آخری عشر میں اعتکاف کرنا، یہ آخری عشر کا اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر محلے کی مسجد میں ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو پورے محلے والوں کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر کسی مسجد میں ایک آدمی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو سارے محلے والے ترک سنت کے گنہگار ہوں گے، اس کو سنت کفایہ کہتے ہیں۔ بہرحال دعوت و تبلیغ کا ایک حصہ وہ ہے جو فرض کفایہ ہے، یعنی ساری امت کے ذمہ دعوت و تبلیغ واجب تو ہے، لیکن اگر کچھ لوگ بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر لیں گے تو فریضہ ادا ہو جائے گا۔ وہ دعوت و تبلیغ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر لوگوں کو دین کی تعلیم دینا اور ان کو دین کی طرف بلانا، چاہے وہ وعظ کے ذریعے ہو یا تقریر کے ذریعے ہو یا تحریر کے ذریعے ہو یا لوگوں کے گھروں پر جا جا کر ان کو دینی بات پہنچانا ہو۔
گویا کہ عمومی دعوت اور عمومی تبلیغ کا جو بھی طریقہ ہو، چاہے مسلمانوں کو عمل کی دعوت دی جا رہی ہو یا غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، اس طرح عمومی دعوت و تبلیغ کرنا فرض کفایہ ہے۔ لہذا ہر علاقے میں، ہر محلے میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اس عمومی دعوت کا کام انجام دے رہے ہو، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہو، تاکہ یہ فرض کفایہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے۔ یہ بات قرآن کریم نے بڑے عجیب انداز سے بیان فرمائی ہے۔ امت محمدیہ سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ امت سے مراد وہ قوم ہوتی ہے جس کی طرف کسی نبی کو بھیجا جاتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک امت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک امت تھی، مختلف انبیاء کرام کی مختلف امتیں ہوتی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تمام پچھلی امتوں کے مقابلے میں تم سب سے بہترین امت ہو۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون، کہ ہم یعنی امت محمدیہ اگرچہ آئے تو سب سے آخر میں، لیکن یہ امت تمام پچھلی امتوں پر سبقت لے گئی ہے۔ زمانے کے اعتبار سے یہ امت سب سے آخر میں ہے، لیکن درجے کے اعتبار سے یہ امت پہلی ساری امتوں پر فوقیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ حضور اکرم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ آپ تمام پیغمبروں کے بعد سب سے آخر میں اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید الانبیاء بنایا، تمام انبیاء کرام کا سردار بنایا، اور تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل آپ کو قرار دیا۔ آپ کا درجہ تمام انبیاء کرام میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح آپ کی امت کا حال ہے کہ وہ آئی تو آخر میں ہے، لیکن درجے کے اعتبار سے اور اپنے مقام کے لحاظ سے تمام پچھلی امتوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ اس لیے فرمایا کنتم خیر امت، آگے بہترین امت ہونے کی ایک وجہ بیان فرمائی کہ تم وہ بہترین امت ہو جس کو دوسرے لوگوں کے لیے یعنی تمام انسانیت کے افراد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی تم صرف اپنے لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ بس اپنا بھلا دیکھو اور مطمئن ہو جاؤ، نہیں، بلکہ تمہیں پوری انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تمہاری زندگی کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ تم صرف اپنا بھلا نہیں دیکھو گے بلکہ پوری انسانیت کا بھلا دیکھو گے اور تمام انسانوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو گے۔ یہ در حقیقت امت محمدیہ کا امتیاز ہے۔ لہذا اس امت کے مقاصد زندگی میں یہ بات داخل ہے کہ دوسرے انسانوں کو حق کی اور صبر کی نصیحت اور وصیت کرے، حق اور صبر کا پیغام ان تک پہنچائے۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں دوسرے مسلمانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا تمہیں ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے تھے، وہ کسی خاص قوم کے لیے، خاص علاقے کے لیے تشریف لائے تھے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تشریف لائے تھے، ان کی تبلیغ، ان کی دعوت، ان کا پیغام جو کچھ تھا وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے تھے، وہ صرف اپنی قوم کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم عاد کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سمود کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو گزشتہ انبیاء کرام مخصوص علاقے اور مخصوص قوم کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے آخر میں بھیجا گیا تو آپ کو ساری انسانیت کے لیے پیغام بنا کر بھیجا گیا۔ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں اللہ کا پیغمبر بن کر تم سب کے پاس آیا ہوں، صرف عرب والوں کے لیے نہیں جہاں آپ پیدا ہوئے، صرف جزیرہ عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا آپ کی بعثت تمام انسانوں کے لیے ہے، وہ چاہے کہیں کا رہنے والا ہے،
چاہے وہ کسی بھی بر اعظم کا باشندہ ہو۔ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنایا، اسی طرح آپ کی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرجت للناس، یعنی یہ امت بھی تمام انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، تاکہ یہ امت اپنے عمل سے، اپنی دعوت سے، اپنی تبلیغ سے، اپنے کردار سے ساری انسانیت کو بھلائی کا پیغام دے۔ اس لیے یہ امت محمدیہ پیدا کی گئی ہے۔ پھر آگے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ فائدہ یہ ہے کہ تم دوسروں کو بھی نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت بیان کی گئی ہے، اور علماء کرام نے اس آیت کے تحت یہ فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا کر دیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو انبیاء کا وارث اور انبیاء کا قائم مقام قرار دے دیا، اور آپ کی امت کو یہ فریضہ سونپ دیا گیا کہ جو کام پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کرتے آئے تھے، اے امت محمدیہ اب وہ کام تمہیں کرنا ہے۔ پہلے انبیاء علیہم السلام لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، ان کو بھلائی کی تلقین کیا کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے، اب یہ کام بحیثیت مجموعی تمہیں انجام دینا ہے۔ لہذا امت محمدیہ بحیثیت مجموعی یعنی پوری امت انبیاء کے قائم مقام ہے، گویا کہ انبیاء کا فریضہ اس امت محمدیہ کے ذمے عائد ہو گیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امت محمدیہ پر بحیثیت مجموعی یہ ذمہ داری ڈالی گئی، اور اگر اس کا یہ مطلب ہو کہ ہر فرد پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ ساری دنیا کو اسلام کی دعوت دے، پھر تو یہ دعوت دینا ہر شخص پر اسی طرح فرض ہو جائے گا جس طرح نماز پڑھنا فرض عین ہے، تو پھر لوگ مشکل کا شکار ہو جائیں گے۔ ہر ایک آدمی کے پاس یہ موقع نہیں ہوتا، اور ہر آدمی کی استطاعت میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بحیثیت مجموعی انبیاء کا قائم مقام قرار دینے کے بعد اور ان کے ذمے تبلیغ و دعوت کا فریضہ عائد کرنے کے بعد یہ چھوٹ دے دی کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم میں سے ہر فرد یہ کام اسی انداز سے کرے جس طرح انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے، لیکن تم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منکم کا لفظ استعمال کر کے یہ چھوٹ دے دی کہ تم میں سے کچھ لوگ ضرور ہو اس کام کو فرض عین بنانے کے بجائے فرض کفایہ بنا دیا۔ اگر کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہوں گے تو کم از کم فریضہ ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر ایک آدمی بھی یہ کام کرنے والا نہ ہو تو ساری بستی، سارے شہر کے لوگ، ساری امت کے لوگ گنہگار ہوں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ حدیث سے واقعہ سنایا تھا کہ کسی بستی کے لوگ گناہوں میں مبتلا تھے، اللہ جل شانہ نے جبرائیل علیہ السلام کو عذاب نازل کرنے کے لیے کہا، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس بستی میں تو ایک آدمی بہت نیک ہے اور اس نے آپ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بھی ہلاک کر دو، اس لیے کہ وہ شخص برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں آیا اور اس نے اس کو برا بھی نہیں سمجھا اور نہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پوری بستی اس فرض کفایہ کی ادائیگی سے غافل تھی، کوئی بھی فرد اس فریضے کو ادا نہیں کر رہا تھا، لہذا سب لوگ تو گنہگار تھے ہی، وہ عبادت گزار شخص بھی گنہگار تھا، اس لیے اس کو عذاب کا نشانہ بنا دیا گیا۔ فرض کفایہ کا یہ مطلب ہے۔ بہرحال غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانے کی دعوت اور مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی اجتماعی دعوت، یہ دونوں فرض کفایہ ہے، یعنی اس امت کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہر بستی میں، ہر علاقے میں، ہر ماحول میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس فریضے کے انجام دینے والے ہوں۔ اگر ایسے لوگ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امت میں خیر پھیلے گی، اس سے بھلائیاں پھیلے گی، برائیاں مٹے گی، لیکن اس کام کے لیے ایسے افراد ہونے چاہیے جو اس دعوت کی اہلیت رکھتے ہو، یعنی ان کو دین کا صحیح علم ہو۔ اگر صحیح علم تو حاصل نہیں اور دین کی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہو گیا تو بغیر علم کے جب آدمی دعوت دیتا ہے تو وہ گمراہیاں بھی پھیلاتا ہے۔
وہ غلط باتیں بھی پھیلاتا ہے، غلط مسئلے لوگوں کو بتاتا ہے، لوگوں کے سامنے دین کی غلط تشریح کرتا ہے، اس کے نتیجے میں فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ لہذا اس دعوت کے کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہے جس کو مد نظر رکھ کر یہ فرض کفایہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو آئندہ کسی جمعہ میں کسی موقع پر اس بارے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فریضہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔